Indian Air Force maintenance team has worked alongside US Air Force personnel to address a technical snag on a US Air Force C-17 aircraft in Jaipur. ناظرین، انڈیا کے بعد اب اسرائیل نے پاکستان پر حملے کی تیاری اور پلاننگ شروع کر دی ہے۔ اسرائیل نے اپنا جنگی طیارہ بھارت بھیجا ہے۔ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے بھی ایک جہاز انڈیا بھیجا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں ثالثی کرانے والے امریکہ نے ہندوستان میں اپنا جنگی جہاز کیوں بھیجا؟ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے؟ ملین ڈالر سوال یہ بھی ہے کہ آخر اسرائیل کیوں پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا واقعی آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران اسرائیل کے 18 سے 20 فوجی اور ٹیکنیشینز مارے گئے ہیں، جن کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا مل کر بڑے پیمانے پر زور و شور کے ساتھ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ نتن یاہو اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کو بےتاب ہے۔ اسرائیل جو اپنے فوجیوں کی ہلاکت پر بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اب غزہ کی سرزمین سے نظریں ہٹا کر ایران اور پھر پاکستان کی جانب پیش قدمی کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس بار جنگ صرف توپوں اور ٹینکوں کی نہیں، بلکہ ایک عالمی منصوبے کی صورت میں پاکستان پر مسلط کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے، جسے امریکہ کی مکمل آشیرواد اور حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کھلے لفظوں میں اعلان کر چکے ہیں کہ غزہ کے بعد ان کا اگلا ہدف ایران ہے، لیکن صہیونی ریاست کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ ایران کے بعد اس کا اگلا رخ یمن یا پھر پاکستان ہوگا، کیونکہ مشرق وسطی میں اگر گریٹر اسرائیل کے خواب کو کوئی ریاست چیلنج کر سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہے، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسرائیل بھی یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان نہ صرف ایٹمی طاقت ہے بلکہ ایک نظریاتی ریاست ہے، جو ایسی قوم پر مشتمل ہے جس کی تاریخ میں غیروں کے آگے جھکنے کی کوئی روایت نہیں۔ بھارت، اسرائیل اور امریکہ مل کر ایک ایسا نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ہدف نہ صرف مشرق وسطی کا نقشہ تبدیل کرنا ہے بلکہ پاکستان کو کمزور کرنا، تنہا کرنا اور گھیرنا بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یہ یہود و ہنود کی سازش نہیں، بلکہ یہ سب امریکہ کی گریٹ گیم کا حصہ ہے، جس کے ذریعے وہ چین کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، کیونکہ اگر دشمن کی سازش نہ روکی گئی تو آنے والی آگ صرف سرحدوں کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو جلا کر بھسم کر ڈالے گی۔ ناظرین، اسرائیل غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اب ایک اور دروازے پر دستک دینے والا ہے، اور وہ دروازہ جو تہران کے سمت کھلتا ہے، دوسرا جو بلوچستان کی وادیوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد تک پہنچتا ہے، تیسرا عراق میں اور چوتھا یمن کی جانب۔ اسرائیل کے نئے آرمی چیف کھلم کھلا کہہ رہے ہیں اگر غزہ میں جنگ رکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اصل توجہ ایران پر ہوگی، لیکن یہ توجہ صرف ایران تک محدود نہیں بلکہ یمن، عراق اور پھر پاکستان تک ہوگی۔ اسرائیل نے مصر، سعودی عرب اور UAE کی وزرائے خارجہ کو فلسطینی علاقوں میں داخلے سے روک کر یہ واضح پیغام دیا ہے کہ وہ صرف جنگ کا مرکز ہی نہیں بلکہ پورے خطے کی دوڑیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ غزہ کی گلیوں میں مہینوں خون بہانے، معصوموں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد صہیونی ریاست اب اپنی جنگ کا رخ بدلنے جا رہی ہے، اور اس سب میں اسے امریکہ کی کھلم کھلا سرپرستی اور حمایت حاصل ہے۔ نئے اسرائیلی آرمی چیف کے حالیہ بیان سے واضح ہو گیا کہ اگر غزہ میں سیز فائر ہوتا ہے تو وہ صرف اس لیے ہوگا تاکہ اسرائیل اپنی مکمل توجہ ایران پر مرکوز کر سکے۔ ویسے پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کے لیے ایران پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کو بھی اندازہ ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف ممکنہ طور پر پاکستان ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل بھارت میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کا بدلہ لینے کے لیے بھی تل ملا رہا۔ اسرائیل اور بھارت اب مل کر ایک مشترکہ پلان بنا رہے ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ مزاحمتی تحریک کو دہشت گردی سے جوڑ دیا جائے، اس کا نقصان غزہ میں حماس اور مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کو ہوگا۔ اسرائیل بھارت کے تعاون سے مقبوضہ کشمیر کو ایک اسٹریٹجک لانچنگ پیڈ میں بدلنے جا رہا ہے تاکہ وہاں سے پاکستان اور ایران کے حساس علاقوں پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے باوجود امریکہ ایئر فورس کے 2 کارگو جہاز بھارت کے شہر جے پور میں اترے ہیں، جن میں اہم دفاعی ساز و سامان موجود تھا۔ کیا واقعی اس خبر میں کوئی حقیقت ہے اور ان جہازوں میں کیا دفاعی سامان بھارت لایا گیا؟ تو جناب یہ خبر بالکل درست ہے، کیونکہ انٹیلیجنس حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کا ایک طیارہ جو کہ پینٹاگون سے تعلق رکھتا تھا واشنگٹن سے اڑا اور دہلی پہنچا۔ واشنگٹن اور دلی دونوں حکومتوں کی منظوری سے وہ دلی کی طرف آیا، پھر اسے جے پور کی طرف منتقل کر دیا گیا اور جے پور ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ جہاں تک دوسرے جہاز کا تعلق ہے تو وہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سے اڑان بھر کر دلی کے لیے روانہ ہوا، لیکن اسے راستے میں ہی ڈائیورٹ کر دیا گیا اور اس طیارے کو بھی جے پور میں لینڈنگ کرائی گئی۔ اب $1 ملین سوال یہ ہے کہ ان طیاروں میں کیا باقی جنگی سامان بھارت پہنچایا گیا ہے؟
یہ طیارے انڈیا کیا کرنے آئے ہیں؟ پاکستانی سرحد سے قریب متصل راجستھان کے شہر جے پور میں ان طیاروں کو لینڈ کرانے کا کیا مقصد ہے؟ ناظرین، ان طیاروں سے متعلق اطلاعات ہیں کہ ان میں براہ راست جنگی ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اس کی منصوبہ بندی ضرور موجود ہے۔ جو جہاز اسرائیل سے آیا تھا اس میں اسرائیلی ماہرین تھے، اور جو امریکہ سے آیا اس میں پینٹاگون کے ماہرین شامل تھے۔ بظاہر وہ اس لیے آئے جس کا بھارتی حکومت نے اعلان کیا کہ انڈیا جو امریکہ سے F-35 کی ڈیل کرنے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے تکنیکی امور، تربیت، ٹیکنیشینز اور انجینئرز کی تیاری کی جا سکے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت چینی سیٹلائٹ کی مدد سے انڈیا کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو دوستو، اصل معاملہ یہ تھا کہ رافیل طیارہ گرنے کے بعد بھارت کی 14 لاکھ سے زائد فوج ہونے کے باوجود انڈیا کا میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا، یہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ چین بھی اس معاملے میں بہت زیادہ ملوث ہو چکا ہے۔ اسرائیل ہمیشہ سے پاکستان کو دشمن سمجھتا آیا، لیکن اس بار یہاں پر عوام نے جس طرح حملہ آور ڈرونز کو مکھیوں کی طرح مارا، وہ کسی فوج نے نہیں بلکہ عام لوگوں نے کیا۔ یہ وہی ٹیکنالوجی تھی جو اسرائیلی فلسطینیوں پر استعمال کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ یہ دنیا کی نمبر 1 ٹیکنالوجی ہے جو نہ صرف دشمن کو ڈھونڈتی ہے بلکہ نشانہ بھی بناتی ہے، لیکن یہاں وہ ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی۔ امریکی اور اسرائیلی ماہرین اب مودی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے طیارے میں مسئلہ تھا نہ فوج میں، بلکہ مسئلہ منصوبہ بندی میں تھا۔ اس وقت جو ماہرین جے پور میں موجود ہیں وہی منصوبے ساز ہیں اور وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتے۔ جب کوئی فوج ایک بار بھاگ جائے تو وہ دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ فوج جب ایک بار میدان چھوڑ دے تو پھر اسے واپس کھڑا کرنے کے لیے بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی بیساکھی ہے، دوسری طرف امریکہ کی، لیکن امریکہ کی بیساکھی کے بارے میں ہم نے کئی تجربے کیے اور وہ وقت آنے پر ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے ذکر کرتے ہیں اس خبر کا جس نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا رکھی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کے ہاتھوں اسرائیل کے تقریباً 20 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کی تفصیل یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب پاک فضائیہ نے انڈین ڈرونز کنٹرول ہیڈ کوارٹر تباہ کیا تو اس میں 18 کے لگ بھگ اسرائیلی ٹیکنیشینز بھی موجود تھے جو اس حملے میں مارے گئے۔ اس خبر کی فی الحال کسی آزاد ذرائع یا سرکاری حکام کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی، البتہ پہلگام حملے کے بعد جب انڈیا کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پریس کانفرنس میں یہ ضرور کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کشمیر میں اسرائیلی ماہرین کو لایا گیا ہے۔ اب انڈین ڈرونز کنٹرول ہیڈ کوارٹر میں اسرائیلی ماہرین موجود تھے یا نہیں، فی الحال یہ راز ایک معمہ ہے۔ ویسے بھی جن کے لوگ مرے ابھی تک انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، یا پھر وہ جن کے مہمان تھے انہوں نے بھی ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی، تو پھر پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتا پھرے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف ہندوستان کو مزہ چکھایا بلکہ فرانس، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی پشت پر کھڑی تمام عالمی طاقتوں کو بتا دیا کہ اب دنیا میں نئی سپر پاور چین ہے اور آنے والے وقتوں میں دنیا میں اسی کا نظام اور ورلڈ آرڈر چلے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔